امریکہ میں تعینات سعودی سفیر ریما بنت بندر نے الجزائر کی خاتون باکسر ایمان خلیف پر جاری تنقید کے حوالے سے کہا کہ رحم دلی اور انسانی وقار کو ہمیشہ غالب رہنا چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق پیرس میں منعقد انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی (IOC) کے 142ویں سیشن سے خطاب میں شہزادی نے کہا کہ وہ کمیٹی کا رکن ہوتے ہوئے ایمان خلیف سے متعلق میڈیا پر ہونے والے تبصروں پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک خاتون مسلمان اور ایک عرب خاتون کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا رکن ہونے کے علاوہ IOC کے کمیشن برائے صنفی مساوات کا بھی حصہ ہیں۔ وہ تہ دل سے IOC کے صدر تھامس باخ اور دیگر کی حمایت کرتی ہیں، جنہوں نے 1 اگست کو پیرس 2024 باکسنگ یونٹ کو مشترکہ پیغام بھیجا۔ پیرس اولمپکس کے دوران ایمان خلیف کو عالمی رہنما و نامور شخصیات کی جانب سے صنفی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے ان کی عورت ہونے کی اہلیت پر سوال اٹھائے اور دعویٰ کیا کہ وہ ایک مرد ہیں۔ ایمان خلیف نے خواتین کے ویلٹر ویٹ کیٹیگری کے مقابلے میں چینی حریف یانگ لیو کو 5-0 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ شہزادی ریما نے کہا، میرے نظریے کے مطابق حقائق بالکل واضح ہیں۔ ایمان خلیف ایک خاتون ہے۔ وہ لڑکی کے طور پر پیدا ہوئی اور اپنی ساری زندگی خاتون کے طور پر گزاری، لیکن مشترکہ بیان کے باوجود غلط معلومات کی بنیاد پر مسلسل غلط رپورٹنگ ہوئی، جو بہت زیادہ باعث تکلیف ہے اور یہ نہ صرف ناقابل قبول ہے بلکہ بے حد دکھ پہنچا ہے۔ سعودی سفیر نے مزید کہا کہ الجزائر کے دیہی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایمان خلیف نے اپنی پوری زندگی محنت کی تاکہ وہ اولمپکس میں حصہ لے سکیں اور دنیا کے سامنے مقابلہ کریں۔ ان کا یہ سفر عزم، بہادری اور استقامت سے بھرپور ہے، جیسا کہ کسی بھی اولمپئن کی فطرت ہوتی ہے۔ ایمان خلیف اعلیٰ ترین صلاحیتوں کی مالک ہیں اور یہی خصوصیت ان کی گیمز کو شاندار بناتی ہے اور یہی پیرس کو شاندار بناتی ہے، لیکن کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ ان کی نسوانیت سے انکار کرے اور جھوٹے بیانیے پر زور دینا ان کی توقیر اور ان کی قابلیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ لہٰذا آج یہاں اس معزز کمیٹی کے سامنے میں کھڑی ہوں اور کہتی ہوں کہ یہ جاری نہیں رہ سکتا۔ خواتین اولمپئن اشرافیہ ہیں، انہیں بہترین سے بہترین بننے کی تربیت دی گئی ہے اور یہ ہم سب کی اجتماعی ناکامی ہے کہ ہم اب بھی اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم موضوع ہے۔ شہزادی ریما نے کہا، اگر خاتون خاموش رہتی ہے تو اسے کمزوری کے طور پر نہ پیش کیا جائے اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹے بیانیے کو تسلیم کر لیا، اور اگر آواز اٹھائے تو اسے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں تنقید کو رد کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں ایتھلیٹس کو توجہ اپنی کارکردگی پر مبذول کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے وجود کا دفاع کرتی رہیں۔ شہزادی ریما نے مزید کہا کہ IOC کو جرأت مندانہ بیانات دینے پر ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے، بلکہ ہر ایک خاتون کی حمایت کرتی ہیں جو غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنی ہے۔ الجزائر کی باکسر ایمان خلیف نے پیرس اولمپکس میں خواتین کے باکسنگ مقابلوں کے فائنل میں چین کی باکسر یو یانگ کو شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا تھا۔ انہوں نے یہ میڈل ایک ایسے وقت میں جیتا جب اولمپکس کے آغاز پر ہی ان کی اہلیت یا جنس کے بارے میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور ایک برس قبل انہیں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے مبینہ طور پر صنفی اہلیت کا ٹیسٹ پاس نہ کرنے کے باعث نااہل قرار دیا گیا تھا۔ چینی باکسر یو یانگ کو شکست دینے سے پہلے ہی وہ رنگ میں خوشی سے جھوم رہی تھیں اور جیسے بیل بجی تو دونوں باکسرز نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا خواب ہے، میں بہت خوش ہوں، یہ لمحہ بہترین ہے۔ 8 سال محنت کی، بالکل نہیں سوئی۔ میں الجیریا میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اپنی پرفارمنس کے لیے بہت خوش ہوں۔ میں ایک مضبوط خاتون ہوں، یہ خلیف ایمان کی طرف سے کہا گیا۔ الجزائر کی 25 سالہ باکسر ایمان خلیف کی پیرس اولمپکس میں اہلیت پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں اور ان کی صنف کو لے کر سوشل میڈیا پر صارفین میں بحث چھڑی رہی ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ٹرانس یعنی خواجہ سرا ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مرد کے بھیس میں باکسنگ کر رہی ہیں۔ ایمان کے خاندان سے جب بات کی گئی تو اس کے والدین کی طرف سے کہا گیا کہ ایمان پیدائشی لڑکی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی بھی ایک لڑکی کی طرح گزاری ہے۔ ایمان خلیف کون ہیں؟ 1990 کی دہائی کے آخر میں الجزائر کی شمال مغربی ریاست تیارت میں ایک عام گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ایمان رکھا گیا۔ ایمان 6 بہنوں اور ایک بھائی میں سب سے بڑی ہیں۔ ان کا بچپن تیارت کے ایک دور افتادہ گاؤں میں گزرا، یہاں اینٹوں سے بنے گھر تھے۔ اس علاقے میں بچوں کی
تفریح کے لیے کوئی مواقع نہیں تھے، بس کشادہ گلیاں اور میدان تھے جن میں صرف لڑکے ہی کھیلا کودا کرتے تھے۔ یہاں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا معیوب یعنی نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ایمان کو فٹ بال کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ گلی میں لڑکوں کے ساتھ خوب فٹ بال کھیلتی تھی۔ جن لڑکوں کے ساتھ ایمان فٹ بال کھیلتی تھی وہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور ایسے لوگوں سے لڑ پڑتے تھے جنہیں ایمان کا لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ناگوار یا وہ اس بارے میں انہیں کچھ کہتے تھے۔ چونکہ ایمان کا بچپن میں ہی ایسے لڑاکا لوگوں سے پالا پڑا تھا جس کے باعث ان میں چھپا باکسنگ کا ٹیلنٹ سامنے آیا۔ ایمان اپنی جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے باقی ساتھیوں پر برتری حاصل تھی۔ ان کی پرورش ایک سخت ماحول میں ہوئی تاہم ان کی صلاحیتوں نے انہیں گھر تک محدود نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ ایمان گلی میں کھیل رہی تھی تو ایک بچے نے انہیں دیکھ کر اپنے کوچ سے ان کا ذکر کیا۔ اس نے کوچ کو بتایا کہ ایک لڑکی ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتی ہے جس کی شخصیت بہت مختلف ہے اور جسمانی ساخت بھی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ یہ جاننے کے بعد کوچ نے ایمان اور ان کے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ٹریننگ کرنے کے لیے گلی میں روٹی بیچنی پڑی تاہم ایمان ایک ایسے گاؤں میں رہتی تھی جہاں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں تھی۔ لمبا سفر کرنے کے لیے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ان مسائل کے علاوہ وہاں خواتین پر پابندیاں تھیں اور وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھیں۔ جب ان مقامی کوچز نے ایمان کے والد سے بات کی ایمان کو 10 کلومیٹر دور واقع ٹریننگ سینٹر بھیجا جائے تو ایمان کے والد کو معاشری رویوں کے خوف کے باعث منانا کافی مشکل تھا۔ تاہم کوچ کے اصرار پر ان کے والد نے ایمان کو تربیتی سینٹر بھیجنے کی حامی بھر لی۔ تاہم ٹریننگ سینٹر جانے کے لیے ایمان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کرائے کے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ اور ان کی والدہ گلیوں میں روٹی اور کوس کوس گندم کی ایک قسم ہے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تاہم جب ایمان ٹریننگ سینٹر سے روانہ الگ الگ گاڑیوں میں واپس لوٹتی تھی تو گاؤں والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ ان دنوں ایمان کے والد بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور گھنٹوں گھر سے باہر رہتے تھے۔ جب انہیں ایمان کے بارے میں لوگوں کی قیاس رائیوں کا علم ہوا تو انہوں نے ایمان کے سفر کرنے پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ وہ مزید ٹریننگ سینٹر جانا اور کھیل میں حصہ لینا چھوڑ دیں۔ ایمان کے حوصلے پست پڑنے لگے اور انہوں نے کھیل سے دوری اختیار کرنے کا سوچا۔ تاہم ان کی پھوپھی نے اپنے بھائی کو ایمان کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی۔ ایمان کے پھوپھا بھی ان کے والد کے کزن تھے اور ان کے بچے ایمان کے کزن۔ ایمان کو بچپن سے ہی اپنی پھوپھی کے گھر جانا پسند تھا کیونکہ ان کے گھر کی مالی حالت بہتر تھی اور ان کے پاس اپنے گھر میں کھلونے نہیں ہوتے تھے اور وہ اپنی پھوپھی کے گھر اس لیے جاتی تھیں تاکہ ان کے بچوں کے کھلونے سے کھیل بھی سکیں۔ ایمان کے پھوپھا راشد نے بتایا کہ ہم نے ایمان کے معاملے میں مداخلت کی اور انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے کیونکہ ٹریننگ سینٹر ہمارے گھر سے بہت نزدیک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا خیال رکھا کہ ان کی غذا کھیل کے مطابق ہو اور انہیں گھر کے فرد کی طرح سمجھا۔ ان کے والد نے اس لیے انہیں ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایمان ہماری بیٹی جیسی ہے، وہ بے فکر ہو جائیں۔ جب ایمان اپنی پھوپھی کے گھر رہنے گئی تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے وہ تانبے کا سکریپ یعنی کچرا بیچتی تھیں۔ تاہم ان کے ارد گرد لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ ایمان کے پھوپھا اور ان کے کزنز انہیں تربیتی سینٹر لے کر جاتے تھے۔ محلے والے بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ وہ سال جس میں ان کی قسمت بدلی۔ ایمان نے 3 سال تک ٹریننگ کی۔ وقت کے ساتھ ان میں خود اعتمادی آتی گئی اور انہوں نے الجزائر کی قومی ٹیم میں شمولیت حاصل کی۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں 2018 میں ویمنز ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لیا جس میں وہ پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئی تھیں۔ تاہم انہوں نے 17ویں پوزیشن حاصل کی۔ ایمان کے پھوپھا کہتے ہیں کہ 2019 میں حالات نے بدلنا شروع کیا۔ ایمان نے خوب کامیابی حاصل کی اور کئی اعزازات جیتے۔ انہوں نے اپنے لیے ہر وہ چیز خریدی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمارے خرچے اٹھانے لگی اور ہمارا خوب خیال رکھا۔ انہوں نے ہسپتالوں کے دورے کرنا شروع کیے اور بوڑھے لوگوں اور مریضوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خوب مدد کی۔ ایمان کے گاؤں میں ان کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کافی متنازع تھا لیکن ایمان کو اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے کے لیے لائسنس بھی حاصل کر لیا۔ انہیں گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شوق خوب پورے کیے۔ ایمان کے پھوپھا بتاتے ہیں کہ حال ہی میں جو ایمان نے باتیں
سنی اور لوگوں نے جس طرح ان پر طنز کیا انہیں اور ہمیں اس کی توقع تھی۔ 2003 میں ہم نے ساتھ مل کر اس کا تجربہ کیا، تاہم الجزائر کی ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہمارا دفاع کیا۔ ہم لوگوں کی باتوں کو ہنس کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتے، کیونکہ جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایمان ہار مان جانے میں یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لڑکی پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک لڑکی کی طرح گزاری ہے۔ میرے بچے انہیں ٹریننگ سینٹر لے جاتے تھے تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے اور انہیں کوئی کچھ برا بھلا نہ کہہ سکے۔ ایمان خلیف کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے لیکن وہ گھبرائی نہیں۔ آج ایمان خلیف اپنے ملک میں بچوں کے حقوق پر کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی قومی سفیر ہیں۔ دارالحکومت الجزائر میں عالمی تنظیم کے دفتر میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا، ملک میں لڑکیوں کے لیے کھیل کے مواقع بہت کم ہیں، خاص طور پر چھوٹے گاؤں اور دور افتادہ علاقوں میں جہاں لڑکیوں کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایمان خلیف کی زندگی کی کہانی ایک فلم جیسی ہے۔ ان کے والد کا معاشرے کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے انہیں ٹریننگ کرنے سے روکنا، ان کا اپنی پھوپھی کے گھر منتقل ہونے سے باکسنگ کی دنیا میں ان کے عروج تک، ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل سے لے کر انہیں مقابلے سے باہر کر دینے تک اور بالآخر سینے پر تمغہ سجانے تک، سب ایک خواب سا لگتا ہے جسے ایمان نے اپنی مسلسل جدوجہد اور محنت سے تعبیر دی۔ ایمان خلیف کے پیرس اولمپکس میں باکسنگ میڈل کے لیے ملک کو دہائیوں سے انتظار تھا۔ انہیں طیارت کی بیٹی کہا جانے لگا کیونکہ انہوں نے کئی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا اور لڑکیوں کو پیغام دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہ کریں اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ کامیابی ضرور ان کے قدم چومے گی، تاہم ان کو مغربی تعصب کا سامنا کرنا پڑا، بڑی شدت کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، جب ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے۔ اور جس طرح سے صرف 46 منٹ میں اٹلی کی اینجلینا کیرینی ان سے شکست کھا گئی تھی، ان کی طرف سے سب سے پہلے کہا گیا کہ میں تو مر ہی چلی تھی، انہوں نے جو مجھے مکہ مارا تھا، میرے چہرے پر یہ کسی عورت کا مکہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے بات بڑھتے بڑھتے پھر اس کو اٹھا لیا گیا، ہر کسی کی طرف سے کہا جانے لگا، ہر کسی کا مطلب یہ ہے کہ مغربی میڈیا کی طرف سے، مغربی لوگوں کی طرف سے اور تعصب رکھنے والے لوگوں کی طرف سے باقاعدہ کہا جانے لگا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ تاہم کیرینی کی طرف سے بعد میں کہا گیا کہ بالکل یہ غلط ہے، وہ لڑکی ہیں لیکن ان میں طاقت اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کا مکہ برداشت نہیں کر سکی تھی، تو یہ میری کمزوری تھی، یہ کیرینی کی طرف سے کہا گیا، وضاحت کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آخری مرحلے تک خلیف کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت کرنے والے لوگ بھی کوئی کم نہیں تھے، وہ مغربی لوگ بھی تھے اور مسلمان لوگ بھی تھے۔